أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. چلیے آج کا ہم سبق دیکھ لیتے ہیں. آج رکوع نمبر 5 اور 6 ہوگا آیت نمبر 41 سے. بات جہاں پر ختم ہوئی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا کیا ہے، جھٹلایا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ لیں ظالموں کا انجام کیا ہوا. ومنہم من یؤمن، اور ان میں سے بعض کیا ہے، ایمان لاتے ہیں، وہی ساتھ اس کے. ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من لا یؤمن بہ، جو ایمان نہیں لاتے. وربک عالم بالمفسدین، اور تیرا رب خوب جانتا ہے مفسد لوگ کو. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن كَذَّبُوكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقل، تو آپ کیا کہہ دیں، لی عملی، لی میرے لیے، عملی میرا عمل، وَلَكُمْ عملکم، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، وَأَنْتُمْ، اور تم بریئون، بریء ذمہ ہو، بریء ذمہ ہو، کس سے، مما، اس سے، جو عملو، جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بریء، اور میں بریء ذمہ ہوں، کس سے، مما، اس سے، جو تعملون، تم کرتے ہو. جیسے سورہ کافرون میں آتا ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہاں، کہ آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کہہ دو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین. ہاں، تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ دلیل قائم ہونے کے باوجود، لاجواب ہونے کے باوجود بھی جب یہ نہیں مانتے ہیں، ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود، ساری دلائل پیش کرنے کے باوجود بھی جب آپ کو نہیں مانتے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ ہاں، تو پھر ان سے کہہ دیں ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، تمہارے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا نا، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ہاں، تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل. ٹھیک ہے، آگے ہے آیت نمبر 42. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، میں یستمعون، ان میں سے بعض کیسے ہیں، بعض لوگ کیسے ہیں، یستمعون، سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، الیکا، تجھ کو، تجھ کو مطلب تیری باتیں کو غور سے سنتے ہیں. کچھ ایسے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کیا فانتا، تو کیا تو تسمعو، سنواؤ گے، سم کو، بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون، خواہ وہ اگرچہ وہ کیا ہو، سمجھ نہ رکھتے ہو، عقل نہ رکھتے ہو، تب بھی تم انہیں سنواؤ گے. تو میری بہنیں، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، آپ کی طرف سن کر یوں ظاہر کرتے ہیں، مطلب آپ کی بات سن کر یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت غور سے سن رہے ہیں، بہت دھیان سے سن رہے ہیں، بڑا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سن کر کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سننے کا اصل معنی کیا ہے، سمجھ کر سننا. سن کر بات جب تک نہ سمجھی جائے اس وقت سننا نہ سننے کے برابر ہے. دیکھیے میری بہنیں، جیسے آپ لوگ دیکھو لیکچر سنتے ہیں، یہ جو لیکچر ڈالا جاتا ہے آپ سنتے ہیں نا، کبھی کبھی ہے نا کام کرتے کرتے سن لیتے ہو، یا کوئی اور مصروفیت رہتی ہے وہ کرتے کرتے آپ سنتے، یا بیٹھ کے بھی کبھی سن لیتے ہو. ہاں، قرآن کو سامنے رکھ کر بھی سنتے ہو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دھیان اگر اچانک بھٹک جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، تو وہ جو آواز جو تھی موبائل سے جو تھی آپ کے کان میں ٹکرا رہی تھی، وہ اتنی دیر کے لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا سنا، جبکہ آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہوتا ہوگا نا اکثر آپ لوگوں کو. پھر آپ بیک
جاتے ہو اور پھر اس کو کرتے ہو، پھر اس کو آپ سنتے کہ نہیں وہ جو باتیں گزر گئی تو سمجھ میں بھی نہیں آئے کیونکہ آواز ٹکرا رہی تھی، لیکن آپ نے سمجھنے کی اس وقت کوشش نہیں کی، دھیان کہیں اور بھٹک گیا تھا۔ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ آواز جو کانوں سے ٹکراتی ہے، جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے، اس کو غور نہ کیا جائے، سننا نہ سننا برابر ہے۔ جیسے دیکھیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت جب کہیں سنی جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے جب تلاوت ہم سنتے ہیں، تو جب اگر ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا عربی تو کیا ہوتا ہے، تلاوت ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، تلاوت کہتے ہیں نا، تلاوت سننا ایک برکت ہے، ایک ثواب کی چیز ہو سکتی ہے، مگر اس سے انسان کا عمل کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ جیسے آتا ہے لا یسمعوا الا دعاء و نداء، وہ صرف ایک آواز سنتے ہیں۔ قرآن کو سمجھے بغیر سننا محض ایک آواز کا سننا ہے۔ یہ بات ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے نا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، تاکہ پھر جب سنیں تو پتہ چلے نا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، کس سے رکنا ہے۔ تو غور و فکر ضروری ہے، عقل کا استعمال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب مخلوقات میں سب سے افضل، تو سب سے بڑھ کر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بات سمجھ کر سنی جائے، ہے کہ نہیں اللہ کا حق؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل سمجھ دی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حق نہیں کہ ہم اس کی بات سمجھ کر سنیں۔ حیرت کی بات ہے کہ انسان اپنے کانوں کی دنیا کی بات سنتا اور سمجھتا ہے، دنیاوی فائدے کی باتیں خوب سنتا ہے، طرح طرح کی زبانیں لوگ سیکھتے ہیں۔ اب انگلش لینگویج دیکھ لیجئے، کون ایسا جس کو انگلش نہیں آتی ہے؟ مگر عربی زبان یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ قرآن کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ تو بڑی مشکل ہے۔ بھائی کیوں مشکل ہے؟ کیوں؟ جس چیز سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے تو ہم تو بہت اچھے سے سیکھ لیتے ہیں، اور جہاں کل کا فائدہ ہے وہ نہیں سیکھتے ہیں، حالانکہ اس سے ہماری نجات وابستہ ہے نا۔ اور یہاں جو اشارہ ہے وہ اہل مکہ کی طرف ہے نا، جن کی اپنی زبان عربی تھی، پھر بھی وہ نہیں سنتے تھے، پھر بھی ان کا سننا نہ سننا برابر تھا۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو زبان کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ قرآن میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، ان کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ نہیں سنتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ کون سی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کون سی بات بتائیے؟ جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے وہ بات پھر انسان اشاروں میں بھی اگر کر دی جائے نا تو وہ خوب سمجھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 43، وَمِنْهُمْ، ان میں سے، مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ آپ اہل مکہ کے بیچ میں تھے، 40 سال تک آپ ان کے درمیان رہے نا، آپ کی نبوت کی ساری نشانیاں لوگوں کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہی فرمایا جا رہا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو حقیقت میں دیکھ رہے ہوتے، آپ کو پہچانتے تھے، آپ کو سمجھتے تھے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا فَأَنْتَ، کیا پھر آپ تہدی، یا کیا پھر آپ ہدایت دیں گے، امیو، افَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَ، تو کیا پھر آپ ہدایت دیں گے اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ وہ لا یبصرون، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہو۔ دیکھیں یہاں جو امیون جو آیا ہے نا وہ اندھے کے لیے آیا ہے، اور اصل اندھا پن کیا ہوتا ہے، دراصل دلوں کا اندھا پن ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، آپ لوگوں کے سامنے تھے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، وہ آپ کے اخلاق و کردار سے واقف تھے، وہ آپ کو پہچانتے تھے، اور کس نام سے، آپ صادق اور امین کے نام سے وہ آپ کو جانتے تھے نا، آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، نبوت کی ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی آپ سب سے مختلف ہیں۔ آپ کی بات، آپ کا انداز، اور جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، خاص طور پر جو قرآن لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ سب کیا تھا، حق ہے نا۔ اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے، ان کو کچھ بھی، فَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، اس کے باوجود بھی انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 44 میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، شیئن، کچھ بھی نہیں، ولیکن الناس، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں، انفسہم، اپنے نفس پر، یظلمون، لیکن لوگ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اللہ نے ان کو
کان دیا، آنکھیں دی، دے کر بھی دیا. اللہ تعالیٰ کان دیا، آنکھیں دی، ہاں، لیکن وہ دے کر بھی وہ اسے نا یوز نہیں کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. سننے اور دیکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. یہ اللہ کا ظلم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں نے کیا کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی میری بہنیں، کہنے کا مطلب یہ ہے ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا. ساری نشانیاں ہوتے ہوئے بھی ان نشانیوں کو نہ دیکھ کر بہت لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے، اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا، کیا کریں ہم. اس کا جواب یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے آنکھیں دی کہ دیکھو، کان دیے کہ سنو. اللہ نے حق تمہارے سامنے کھول کھول کر رکھ دیا کہ اس کو پہچانو. لیکن اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، یعنی اگر آنکھ بھی ہے، حق بھی ہے، قرآن بھی ہے، عقل بھی ہے، کتاب بھی ہے، اب اگر آپ دونوں کو کنیکٹ نہ کریں، اگر دونوں کو کوئی کنیکٹ نہ کرے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو قصور کس کا ہے؟ ہاں، سمجھنے کے سارے ذرائع دے دیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ استعمال نہ کریں تو یہ تو خود پر ظلم ہے نا، نہ کہ اللہ ظلم کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم یہ سب استعمال کرو، ہدایت پاؤ، ورنہ وہ تمہیں عقل سمجھ کیوں دیتا؟ تمہیں بھی اسی طرح جانوروں کی طرح چھوڑ دیتا نا، جاؤ جو چاہے کرو. لیکن لوگوں کو اللہ نے مواقع دیے، ہاں، لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو دراصل کیا ہے، اپنے اوپر ظلم ہے، نہ کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی غلطیوں پر اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے. بندے ہیں جو خود اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَوْمَ، اور اس دن يَحْشُرُهُمْ، اور کیا فرمایا جا رہا ہے، جس دن يَحْشُرُهُمْ وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. يَحْشُرُهُمْ میں یہ جو ہے شین رے حشر، ہاں، یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. حشر کا مطلب ہوتا ہے اطراف سے ایک مقام پر اکٹھا کرنا. یعنی قیامت کے دن وہ سب کو کیا کرے گا، ایک جگہ پر ایک مقام پر اکٹھا کریں گے. ہاں، تو آگے فرمایا جا رہا ہے کأن لم یلبسوا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، کأن لم یلبسوا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے ہوں، الا ساعۃ مگر ایک گھڑی، من النہار دن کی ایک گھڑی. یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، انہیں ایسا لگے گا ہاں کہ ہے نا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی. کہاں؟ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں صرف وہ ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، یا ہو سکتا ہے قبر میں بھی، برزخ کی زندگی بھی انہیں یوں لگے گی جیسے ابھی تو سوئے تھے اور ابھی کسی نے اٹھا دیا، یوں لگے گا. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے دن کی ایک گھڑی، جو بولتے ہیں نا الا ساعۃ من نہار، گھڑی کیا ہوتا ہے، سب سے چھوٹا حصہ ہوتا وقت کا نا، یعنی کہا جائے نا لمحہ بھر. قیامت کے دن میری بہنیں لوگوں کو ایسے بولتے ہیں نا، ایسے خوف کا سامنا ہوگا کہ ان کی یادداشت، ان کے احساسات بولتے ہیں نا یوں بالکل بولتے ہیں نا، یادداشت احساسات ایک دم بدل جائیں گے. ایسا لگے گا وہ کہیں گے کہ وہ دنیا کی زندگی میں تو بس وہ ایک گھڑی رہے، یا قبر میں بھی وہ رہے تو بس ایک گھڑی رہے. یعنی انہیں ایسا لگے گا کہ جیسے بس ابھی لیٹا اور ابھی اٹھ گیا. یہ دنیا میں بھی ایسے لگے گا کہ جیسے ابھی دنیا میں بس تھوڑا ہی دیر ٹھہرے ہیں. جیسے اس میں آتا ہے نا اللہ سورہ نازعات میں آتا ہے نا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کیسے لگے جیسے دن کا ایک حصہ یا شام کا حصہ. اچھا، پھر اس کے بعد جو آگے فرمایا یتعارفون، باہم تعارف حاصل کرتے، یعنی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں. بینہم، آپس میں، یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. مطلب ایسا نہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارے باپ ہے، یہ ہمارے بھائی بہن ہے، سب شکلوں سے ایک دوسرے کو پہچانیں گے. لیکن کیا ہوگا، کسی کے کام کوئی نہیں آئے گا. اور یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے نا کہ ہم تکلیف میں ہو اور ہمارے جو عزیز و اقربا جو دنیا میں ہمارے بہت کام آتے تھے وہ سامنے کھڑے ہیں، اچھے حال میں ہیں، ہم ان سے مدد چاہتے ہیں، وہ کوئی مدد نہیں کریں گے. کہتے ہیں لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی وہاں کچھ کام نہیں آئے گا. آگے فرمایا جا رہا ہے قد خسر الذین کذبوا، یعنی وہاں کیا اعلان کر دیا جائے گا، یقیناً خسارہ پا گئے وہ لوگ. اور لوگ الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. آج کی
اس دن کی ملاقات کو جھٹلایا ہے. وما کانوا معتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے بھی نہ ہوں گے. میری بہنیں، قیامت کا دن اتنا طویل دن ہوگا کہ دنیا کی زندگی کیا لگے گی جیسے کچھ بھی نہیں. اتنا ہولناک کہ وہاں لوگوں کے خوف کی وجہ سے وحشت کا یہ عالم ہوگا کہ انہیں اپنی پچھلی ساری زندگی جیسے خواب کی طرح نظر آئے گی کہ یوں آئی اور یوں چلے گی. جیسے دنیا کی زندگی بس تھوڑی ہی دیر کی بات تھی، ایک گھڑی کی بات تھی. اور دیکھا جائے، غور کرا جائے کہ ان لمیٹڈ کے مقابلے میں لمیٹڈ چیز تو خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ تو ختم ہی ہو جانے والی ہے نا. دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور یہ زندگی کی کتنی. ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنے کی ضرورت ہے نا میری بہنیں، کہ ہم اس کی یہاں کی کتنی تیاری میں لگے ہیں اور وہاں کی ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں. آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 46. وَإِمَّا اور اگر ہم نُرِيَنَّكَ، کیا فرمایا جا رہا ہے، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں کیا، بعض الذی نعدہم، بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اگر ہم دکھا دیں، یعنی وہ ہم وعدہ کر رہے ہیں مطلب کیا، کس چیز کا وعدہ تھا، عذاب کا نا، اس کی پکڑ کا، دھمکی جو دی جا رہی تھی نا، وہ اگر ہم دکھا دیں تو کیا فرمایا جا رہا ہے، اگر ہم آپ کے سامنے وہ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کریں، یعنی آپ کی زندگی میں ہی ہم انہیں عذاب پہنچا دیں، عذاب بھیج دیں، اور یا نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فإلینا، تو ہماری ہی طرح مرجعہم، انہیں پلٹ کر آنا ہے، ثم اللہ، پھر اللہ شہید، گواہ ہے، علی پر ما یفعلون، پھر اللہ کیا ہے، گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں. یعنی پھر ان کا فیصلہ کرے گا، جو وہ کرتے تھے جزا دے گا یا سزا دے گا، خوب ان کی خبر لے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام پہنچایا، تو سب لوگ کیا کیے، اللہ کے رسول نے جو پیغام پہنچایا ان لوگوں کے پاس، تو بہت سے لوگوں نے کیا کیا، آپ کی بات نہیں مانی. تب آپ نے کیا کیا، آپ انہیں ڈرائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مطلب ان کے انجام سے انہیں ڈرایا، اور ان کی پچھلی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس سے ڈرایا. تو وہ کیا کہتے تھے، اچھا تو اب کیا کرو، ہم پر بھی عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو اس پر یہاں کہا جا رہا ہے، خواہ ہم وہ سزا لے آئیں، وہ عذاب لے آئیں، آپ کی زندگی میں، آپ کے سامنے. جیسے جنگ بدر میں انہیں کتنی زبردست سزا ملی تھی نا، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، وہ بھی تو ایک طریقے سے ان پر قیامت تھی، عذاب ہی تھا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا اگر میں چاہوں تو وہ سزا، وہ عذاب یا قیامت یا جو بھی ہے، میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں لے آؤں، یا اس سے پہلے آپ دنیا میں چلے جائیں، یعنی آپ کی زندگی میں لاؤں یا آپ کے جانے کے بعد لاؤں. دونوں صورتوں میں انہیں آنا کہاں ہے، اللہ کے پاس ہی آنا ہے نا. فإلینا مرجعہم، آنا کہاں ہے، بچ کر تو کہیں جا نہیں سکتے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی سزا یا جزا ان کو مل کر رہے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ ہر قوم کے پاس ایک نبی آیا، جب لوگوں نے نہ مانا تو اللہ نے کیا کیا، دنیا میں بھی ان کا فیصلہ کر دیا، اور قیامت کے دن بھی حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. آگے دیکھتے ہیں، آگے آیت نمبر ہے 47. وَلِكُلِّ، ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ امت، ہر امت کے لیے کیا ہے، رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ گیا ان کا رسول، یعنی ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس سورہ رات میں آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا ہے. اب کس لیے بھیجا، تاکہ وہ ان کو ہدایت کا پیغام دے. تو فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ گیا ان کے پاس رسول، تو کیا ہوا، قُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا. یعنی جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا ہے تو اس کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے. کیسے، بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ. پیغمبر آتے ہیں لوگوں کے پاس اور انہیں سارے پیغام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ان کے پاس چوائس ہوتی ہے، جو مان لیتا ہے وہ بچا لیا جاتا ہے، جو نہیں مانتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے، دھر لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے. اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ ظلم کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ کیسے ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ہر امت کا فیصلہ اس کے پیغمبر کے سامنے ہوگا.
آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ، پھر دیکھیے وہی بات آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں وہ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، کب آئے گا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا یہ دھمکی، یہ عذاب کا جو تم بار بار ہم کو جو دھمکا رہے ہو، ڈرا رہے ہو، ہاں تو بتاؤ کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، ہاں جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اگر تم سچے ہو، کس بات میں، یعنی تم اپنی بات میں سچے ہو کہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، ہاں تو پھر وہ لے آؤ نا، کیوں تم ہمیں بار بار ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ آگے دیکھیے فرمایا جا رہا آیت نمبر 49 دیکھ لیتے ہیں، قل، آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں، لا املکو، نہیں میں ہوں، نفسی، اپنے نفس کا، آپ کہہ دیں نہیں ہوں میں مالک اپنی نفس کا، اپنی ذات کے لیے، درن، کسی ضرر کا، کسی نقصان کا، ولا نفعن، اور کسی نفع کا، یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ میں نہیں مالک ہوں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان اور کسی نفع کا، ہاں، اور ولا نفع الا، مگر کیا، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوتا ہے، یعنی عذاب میری مرضی سے نہیں آئے گا، جو تم کہہ رہے ہو لیا عذاب، اگر تم سچے ہو کیوں دھمکا رہے ہو، تو میں عذاب لانے والا تھوڑی نہ ہوں، یعنی عذاب میری مرضی سے نہیں آئے گا، قیامت میں نہیں لا سکتا ہے، اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا جو ہوگا، ہاں۔ آگے دیکھیے فرمایا جا رہا ہے لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، ایک وقت ہے، یعنی یہ فوراً بھی نہیں ہوگا، ہر امت کا ایک مقرر، ایک اجل ہے، ایک وقت مقرر ہے، معین مدت ہے، ہر امت کی موت تک کا جو وقت ہے وہ اسے پورا کرے گا۔ یہ ایسا ہے میری بہنیں، جیسے کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے، کیوں، اس کو جو زندگی ملی وہ پوری کرے گا نا، مطلب چاہے کوئی اچھا کام کرے یا برا کام کرے، جتنی جس کو زندگی ملی وہ پوری کرے گا، اور پھر کیا، جب اس کا وقت آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب اس کا وقت اجل آ جائے گا، اس کا وقت آ جائے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، تو کیا ہوگا، تو وہ نہ دیر کر سکیں گے، يَسْتَأْخِرُونَ، ایک گھڑی بھی نہیں، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کریں گے، ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہ ہٹ سکیں گے، یعنی اپنے انجام کو فوراً پہنچ جائیں گے، پھر ان کو روکا نہیں جائے گا، اور اس کے بعد وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی آگے سرک نہیں سکیں گے، یعنی وہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوں گے، پہلے ہوں گے اور نہ بعد میں ہوں گے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر سے جو بار بار عذاب کا مطالعہ جو کر رہے تھے، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہہ دیں کہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں کہ چلو میں کچھ فائدہ سمیٹ لوں، کچھ نقصان کا پہلے سے میں ہوشیار ہو جاؤں کہ مجھے خبر ہو جائے، مگر جو اللہ چاہے، یعنی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کی بھی مین یہاں وجہ بتائی گئی ہے۔ جیسے میری بہنیں اکثر لوگ کہتے ہیں نا، فلاں تو کتنے ظالم ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، فلاں قوم پوری کی پوری دیکھو مجرم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیوں اتنا چھوٹ دے رہا، یہ سوال اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا، تو اسی کا جواب ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو کام کرنے کا موقع دے رکھا ہے، ہاں، وقت دے رکھا ہے، چاہے وہ اس میں اچھا کرے یا برا کرے، ظلم کرے یا عدل کرے، اور جب اس کا وقت پورا ہوگا تبھی اس کو اٹھایا جائے گا، ہاں، خواہ وہ موت سے ہٹایا جائے یا وہ کسی عہدے سے ہٹا دیا جائے، یعنی جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جو ہم سب لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کی موت، جس کا وقت، جس کا ٹائم جو لکھا ہے وہ وہاں آ کے رہتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے گھر پہ آئے اور آ کے سوئے اور پھر اس کو موت آئے، جہاں جس کا جو لکھا ہوتا ہے، وقت اور ٹائم رہتا ہے، تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی بھر بھی نہ تقدیم ہو سکتی ہے اور نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ، آیت نمبر 50 دیکھتے ہیں، قل، آپ کہہ دو، ارائیتم، ہاں، ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ارائیتم، دیکھیے یہ لفظ ہے نا، یہ لفظ بہت جگہ آئے گا، ارائیت الذی یکذب بالدین، اس طرح کا لفظ، ارائیتا کا لفظ بار بار آئے گا، یعنی کیا دیکھا تم نے، کیا سوچا تم نے، کیا غور کیا تم نے، سوچا تم نے، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، تم دیکھو، سوچو، غور کرو، کیا ہے، قل ارائے ان اتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذاب ہو اس کا عذاب، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب، ہاں،
مگر جس عذاب کی تم بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہو، بار بار مانگ رہے ہو کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اگر وہ آ جائے، کب آ جائے؟ بیاتن، رات میں۔ یہ جو بیاتن جو لفظ ہے نا، یہ بیت سے ہے۔ بیت کس کو کہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے نا؟ بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں نا، لیکن خاص طور پر گھر کو نہیں ہوتا ہے۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے رات کا ٹھکانہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اگر اس کا عذاب آ جائے رات کے وقت، اور نہارن، اور یا کب آ جائے؟ یا دن کے وقت آ جائے، رات دن میں کبھی بھی آ جائے، تو فرمایا کیا جا رہا ہے؟ ماذا، کیا کچھ، یستعجلو، ماذا کیا مطلب ہو گیا؟ ما مطلب کیا، ذا مطلب ہاں وہ چیز، یعنی ماذا مطلب کیا ہے وہ چیز۔ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ ماذا مطلب کیا ہے وہ چیز، یعنی تعجب کی بات ہے۔ ماذا کس کے لیے آتا ہے؟ تعجب کے لیے آتا ہے، یعنی کیا ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مانگ رہے ہو۔ عذاب یعنی، اور جو یہ فرمایا جا رہا ہے نا، اس میں سے مطلب عذاب میں سے، یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ مجرم لوگ یعنی کچھ سوچو تو صحیح کہ اللہ کا عذاب اگر رات کو آ جائے یا دن میں آ جائے، بیاتن اور نہارا، ماذا یستعجلو، کیا کچھ جلدی مانگتے ہیں۔ ہاں یستعجلو منہ، اس سے مطلب کس سے؟ عذاب میں سے۔ کون؟ المجرمون، مجرم لوگ۔ یعنی اس وقت جس وقت عذاب آ جائے تم پر رات میں یا دن میں، اور تم دیکھ لو اس وقت تم سے کوئی پوچھے جو تمہاری پکڑ ہو کہ یہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یہ جلدی مانگنے والی چیز ہے، جلدی لینے والی چیز ہے۔ یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر یہ تو کسی کام کے قابل نہ رہیں گے، ہاں کسی قابل بھی نہیں رہیں گے، کچھ بھی نہ کر سکیں گے، کچھ بول نہ سکیں گے، کچھ حرکت نہیں کر سکیں گے، تو پھر کس لیے جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیوں عذاب جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب عذاب واقع ہو گیا تب تم ایمان لاؤ گے؟ ہاں آگے جو فرمایا جا رہا ہے اسما، کیا پھر اذا جا ما وقع، یعنی کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا، آمن تم تب تم ایمان لاؤ گے۔ ہاں کس پر ایمان لاؤ گے؟ جس کو تم نہیں مان رہے تو اس پر تم ایمان لاؤ گے۔ آل آنا وقد کنتم بہ تستعجلون، آل آنا یعنی کیا تم اب بچنا چاہتے ہو؟ ہاں کیا اس وقت؟ اور وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ کیا تھے تم خود ہی اس کے، تم جلدی کر رہے تھے نا اس کی، تم خود ہی مانگ رہے تھے نا، خود ہی تم اس کے آنے کی جلدی مچا رہے تھے، جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ میری بہنیں ذرا یہ لفظ دیکھ لیتے ہیں، آل آنا، یہ دیکھیں الف جو ہے نا، الف لمبی مد کے ساتھ آیا ہے نا، الف جو ہے لمبی مد کے ساتھ آیا، اس میں دو الف ہے نا، دیکھیں دو الف دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دو الف دکھ رہا ہے نا، تو اس میں دو الف جمع ہے۔ ایک کیا ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، جو پہلا جو الف ہے حمزہ جو ہے نا وہ استفہام کا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو ایک الف جو ہے وہ استفہام ہے، اور اس کا آپ کو بتا چکی تھی نا میں نے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اور دوسرا جو یہ ہے نا الآنا، ہاں الآن یہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کیا اس وقت، یہ کہنے کا کیا اس وقت تم ایمان لاتے ہو؟ کیا اس وقت؟ اس وقت سے مراد عذاب کے وقت تم ایمان لاتے ہو، عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتے ہو۔ اچھا یہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جو یہ حمزہ اور جو نون ہے نا، حمزہ نون آن، یہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ماضی اور مستقبل کے بیچ کے وقت، آن جو لفظ ہے یہ ماضی اور مستقبل کے بیچ کے وقت کو کہتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے پاس کیا ہے، ہاں زندگی صرف 3 منٹ ہے، اگر غور کرا جائے تو ہماری جو زندگی وہ صرف 3 منٹ ہے۔ 1 منٹ کیا ہے جو گزر گیا، اور 1 منٹ کیا ہے جو ہمارے پاس ہے، اور ایک وہ ہے جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کے پاس یہ 3 منٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پچھلی ساری زندگی جو ہماری تھی، پچھلی جو زندگی گزر گیا سو گزر گیا، ٹھیک ہے؟ اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو پتہ نہیں کہ وہ ہمارے زندگی میں اگلا لمحہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے نا؟ تو باقی دیکھا جائے تو پھر ہمارے پاس کیا بچا؟ ہاں یہی ایک لمحہ بچا نا اس وقت، ایک جو ہمارے پاس جو ہے، اس ایک لمحے کی قدر ہمیں پہچاننی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اتنا باریک دیکھ لے، جو لمحے بچانا چاہے۔ اور جی آن کا ہے نا ہمیشہ ال کے ساتھ آتا ہے، الآن، تو الآن کا کیا معنی ہوا؟ پچھلے اور اگلے کے بیچ کا لمحہ، یعنی کیا اس وقت، ہاں کیا اس وقت، اور ہے نا یہ استفہام ہے، کیا اب، کیا اس وقت، یعنی عذاب دیکھ کر اب تم ایمان لاتے ہو؟ ہاں کیا تم اس وقت ایمان لاتے ہو؟ وقت کنتم
بہی تستعجلون، ہاں تحقیق تم اس کے ساتھ جلدی مچاتے تھے، یعنی اب مانتے ہو اور اب مانتے ہو، ابھی ایمان لاتے ہو، اور اس کی تو تمہیں بڑی جلدی تھی، اس کی تو تمہیں جلدی تھی، اب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ہاں یہ کہنے کا مطلب ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 52 دیکھ لیتے ہیں۔ ثم پھر قیلا کہا جائے گا، کہہ دیا جائے گا، للذین ظلموا پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے کیا کیا تھا، ظلم، کیا کہہ دیا جائے گا، ذوقوا کیا کہہ دیا جائے گا، چکھو عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشگی کا، یعنی جب وہ عذاب آ گیا تو کیا کہا جائے گا ان سے، ہاں جب ہمیشگی کا عذاب چکھو، اب وہ عذاب واپس تھوڑی نہ جانے والا ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے، یعنی موت آ گئی تو بس ہمیشہ کے لیے آ گئی، قیامت آ گئی تو ہمیشہ کے لیے آ گئی، پھر وہ تھوڑی نہ پھیرا جائے گا۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے حل تجزونا، ہاں حل تجزونا نہیں تم جزا دیے جاؤ گے، الا مگر، بما کنتم تکسبون مگر اس چیز کا جو تم کمائی کرتے رہے ہو، یعنی تم اپنی کمائی کی بدولت یہاں پہنچے ہو، تمہیں بھی وہی دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو یا تم جس کے مستحق تھے۔ اب آگے پوچھا جا رہا، آگے آ رہا آیت نمبر 53 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ہاں احق و حق کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا یہ جو لفظ ہے نا یستنبئونک، اس میں جو ہے نا روٹ ورڈ ہے نون بے حمزہ، نبا، ہاں نوا سنے آپ لوگوں نے 30ویں پارے کی پہلی سورہ نبا ہے نا، خبر، اہم خبر کو کہتے ہیں، ہاں تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی اس اہم خبر کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے؟ احق ہوا، کیا حق ہے وہ مطلب کیا ہوا جو لفظ آیا ہے وہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا حق ہے وہ مطلب اللہ کا ایک ہونا بھی ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا، قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا، یا آخرت کا واقع ہونا۔ یہ ایک طریقے سے کہا جائے کہ وہ ساری دعوت جو اللہ کے رسول نے لوگوں کو دی، جو آپ نے لوگوں کو دی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے قل آپ کہہ دے، ای مطلب ہاں، یہ حرف جواب ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، واہ اور یہ کیا ہے، واہ قسم ہے، اور ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ای جو ہے نا ہمیشہ قسم سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں جو واہ ہے وہ قسم کے لیے آیا ہے، تو کیا فرمایا جائے، وربی اور قسم ہے میرے رب کی، انہو بے شک وہ لحق، یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ البتہ کیا ہے، حق ہے، وما انتم بمعجزین اور نہیں تم عاجز کرنے والے، یعنی کس کو عاجز کرنے والے نہیں، اللہ کو، اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے میں، قیامت کے لانے میں، ہاں تم پر عذاب بھیجنے میں۔ یہ معجزین جو لفظ آیا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ کے عین جیم ز اجز، اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کے کام کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہاں کوئی اس کو کیا کرتا ہے، کوئی اس کو ہرانے والا نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین میں آتا ہے نا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے وہ اتنا ہی کہتا ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا آنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ نبا میں بھی آتا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، یہاں بھی قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آیت نمبر 54 دیکھ لیتے ہیں۔ ولو اور اگر، انا بے شک، لکل نفس ہر انسان، ہاں لکل نفس ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے، اور خاص طور پر کون سے انسان، ظلمت، خاص طور پر وہ انسان جس نے کیا کیا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ما فی الارض یعنی جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں کیا ہے، سارے خزانے ہیں، آئل ہے، گیس، سونا چاندی، سب کچھ، یعنی وہ ظالم شخص کو یہ سب مل جائے، ہاں اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے ما فی الارض لافتدت بہ، ہاں لافتدت بہ، تو وہ کیا کرے، عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ فدیہ میں دینا چاہے تو وہ اس کو فائدہ نہ دے گا، یعنی اس کے بدلے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ ساری چیز جو کچھ زمین میں ہے اگر وہ عذاب سے بچنے کے لیے سب دے دے، پہلی بات دیکھیے یہ تو ایک دم بولتے ہیں نا کہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ زمین کے سارے خزانے کا مالک کوئی شخص ہو، اور اگر بالفرض محال اس کے پاس یہ سب ہو اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے تو میری بہنیں وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے گا، کہ وہ عذاب اتنا سخت ہے، اگر وہ سب کچھ دے بھی دے گا تو اس کا فدیہ وہاں اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔
اور فرمایا جا رہا ہے واسرو، وہ چھپائیں گے، ان ندامت، واسرو ندامتا، وہ چھپائیں گے ندامت۔ یہ جو سرو جو لفظ آیا ہے نا، یہ سر، سین رے، اس کا روٹ ورڈ ہے، راز کو کہتے ہیں کوئی چیز چھپانا۔ کب؟ ہاں، لما، جب وہ کیا کریں گے، راؤ العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی جب عذاب سامنے دیکھیں گے تو کیا کریں گے، اپنی ندامت چھپائیں گے، یعنی کیا، ان کو جس کی توقع نہیں ہوگی نا، ہاں، تو عذاب کو دیکھیں گے، اپنی ندامت چھپائیں گے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان کیا ہوگا، فیصلہ کر دیا جائے گا، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے، یعنی اس عدالت میں پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے الا، خبردار، ان للہ، کیا فرمایا جا رہا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اگر انسان بھاگنا چاہے حشر کے میدان سے تو کہاں بھاگ سکتا ہے، کہیں بھاگ کے جا سکتا ہے وہ، کیوں کہ زمین آسمان کا مالک کون ہے، سب اللہ کا ہے نا، کہاں بھاگو گے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے، سب کس کی ملکیت میں ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے نا۔ تو فرمایا جا رہا اللہ، سنو، انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق ہے، سنو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ سچا ہے؟ قیامت کے دن کا وعدہ، قیامت کے دن جزا و سزا کا وعدہ، ہاں، ولیکن، لیکن اکثرہم، ان میں سے اکثریت، لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی، کیا نہیں جانتی، ہاں، ان کی اکثریت نہیں جانتی ہے کہ آخرت کے بارے میں وہ نہیں جاننا چاہتی نا، آخرت کے بارے میں جاننا نہیں چاہتی ہے، ڈر اور فکر اکثریت کو آخرت کی نہیں ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 56 دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے ہوا، وہی ہے، وہی یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دے گا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہوگی، ہاں، کوئی غم فکر نہیں ہوگی، بس سارا غم جو بھاگ دوڑ دنیا کی فکر میں جی رہے تھے نا، انسان اسی دھوکے میں مبتلا ہے نا، اسی سے نکلنے کے لیے اللہ کی رہنمائی چاہیے نا۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، زندگی موت کس کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آخر میں کہاں جانا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے لیے ہاں جو رہنمائی چاہیے اس کے لیے آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 57 دیکھ لیتے ہیں، اور بہت زبردست آیت ہے، بہت بہترین اور بہت زبردست آیت ہے، آیت نمبر 56، 57 اور 58 دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا ہے، قد جاءتکم، تحقیق کے آ چکی تمہارے پاس، کیا آ چکی، موعظہ، ہاں، موعظہ، نصیحت۔ موعظہ کس سے ہے، اس کا روٹ ورڈ واو این زو، واز سنے نا آپ لوگ، واز و نصیحت۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، واز یعنی نصیحت، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے، نیکی کی یاد دہانی، نیکی کی نصیحت، بھلائی کی نصیحت۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس آ چکی ہے، کیا آ چکی ہے، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کیا چیز آ چکی ہے، قرآن، دلوں میں اترنے والا پیغام، دلوں میں اثر کرنے والا پیغام تمہارے پاس موعظہ آ گیا ہے، اور یہ کیا ہے، وشفاءن، یہ قرآن کیا ہے، شفا ہے، کس کے لیے، لما فی الصدور، دلوں کے امراض کی کیا ہے، یہ شفا ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے لما فی الصدور، واسطے اس کے فی الصدور، جو سینوں میں ہے، سینوں میں کیا ہے، ہاں، یہ صدور جو ہے صدر کی جمع ہے نا، سینوں میں کیا ہے، دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے یہ قرآن، ہاں، اس کی شفا اس قرآن میں ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، وہدی ورحمہ، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کس کے لیے، للمومنین، مومنین کے لیے، یعنی پیغام تو سارے انسان کے لیے ہے، شروع میں یا ایھا الناس آیا ہے نا، پیغام تو سارے انسان کے لیے ہے، معاوضہ بھی سارے انسان کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا، اس سے کون فائدہ اٹھائے گا، اس سے ایمان والے، اسی لیے فرمائی ہدایت، ہاں، وہدی ورحمہ، ہدایت اور رحمت کس کے لیے، مومنین کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ دیکھیے میری بہنیں، دلوں میں کتنی بیماریاں ہوتی ہیں نا، بہت سی بیماریاں ہیں نا، کیا کیا ہے بتائیے، ہاں، ہمارے سینوں میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جلن ہے، بدگمانی ہے، نفرت، غم، غصہ، تکبر، بدنیتی، اور سب سے بڑھ کر آج کل انسان ڈپریشن کا شکار ہے، یہ سب دلوں میں ہے، ان سب کا علاج قرآن میں ہے۔
لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ ہاں یہ سب بولتے ہیں نا، سب کا علاج قرآن میں ہے نا. اور یہ کب ہوتا ہے میری بہنیں؟ ہاں کوئی بھی چیز کی شفا کب بنتی ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے، سینے میں اس کو تکلیف ہو یا کہیں بھی اس کو مسئلہ یا پرابلم یا کوئی تکلیف ہے، تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ دوا لیتا ہے نا، دوا کھائے گا نا، تبھی اس کو آرام ملے گا نا، تبھی اس کو چھٹکارا ملے گا. لیکن اگر وہ دوا ہاتھ میں لیا رہا، استعمال نہیں کیا جب تک، ہاں تو وہ دوا اسے فائدہ کرے گی؟ یعنی جب تک کھائیں گے نہیں فائدہ نہیں دے گی. باٹل میں دوا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، دوا بھی لے کر آگے، باٹل میں بھی ہے، دوا فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی نا. اسی طرح میری بہنیں قرآن اگر کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، جزدان میں رکھا ہوا ہو، گلے میں ٹنگا ہوا ہو، ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہو، فائدہ دے گا ہمیں جب تک کہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو اپنے دلوں میں اتاریں گے نہیں، اس پر عمل کریں گے نہیں. ہاں تو یہ شفا دے گا؟ ہاں میری بہنیں تو یہ شفا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ شفا ہے. میری بہنیں اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی ہے؟ ہاں بس اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے نا، اس پر ایمان لانا ہے. اور جس دن یہ یقین آ گیا نا کہ واقعی یہ شفا ہے، ہاں کیونکہ شفا کا تعلق کس سے ہے؟ یقین سے ہے. پہلا درجہ یقین کا. یقین سے پڑھے، سچے طالب، ہاں طلب ہو کر پڑھے، سچے طالب ہو کر پڑھے، ایسے دکھاوے کے لیے نہیں، مجبوری سے نہیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسے شفا کا کام دے گا. اور آگے دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، قل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ، ساتھ اللہ کے فضل کے. کیا فضل ہے؟ ساتھ اللہ کا کیا فضل ہے؟ قرآن کا نزول. اور پھر کیا فرمایا جا رہا، وَبِرَحْمَتِهِ، اور ساتھ اس کی رحمت کے. کیا ہے رحمت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ جسے آپ نے کر کے بتایا. ہاں فَبِذَالِكَ، پس ساتھ اس کے. ہاں کیا ہے؟ پس بوجہ اس کے، یعنی اس قرآن کے جو شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، فضل ہے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بس ساتھ اس کے، مطلب اس قرآن کے ساتھ. ہاں فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ ہاں فراہا فیرے ہے اس کا روٹ پڑے، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. کس بات پر خوش ہو جائیں؟ اس قرآن کے ملنے پر، ہاں اس کے جاننے پر، اس کے حاصل ہونے پر. انہیں کیا چاہیے؟ خوش ہو جائیں. انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. کیوں منائیں؟ کیونکہ ہوا وہ مطلب قرآن خیرون بہتر ہے. کس سے؟ مما اس سے جو، یعنی یہ قرآن بہتر اس سے وہ جو یجمعون جو جمع کرتے ہیں. میری بہنیں آج ہم اگر غور کریں تو ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ جمع کرتے ہیں. ڈھیروں سامان جمع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. کتنے کپڑے ہمارے کباڑ میں بھرے پڑے ہیں کہ ہم اگر کباڑ کا دروازہ کھولیں تو ہمارے اوپر گرے پڑتے ہیں نا. کتنی کراکریز ہمارے پاس ہے، ایک سے ایک ڈنر سیٹ ہے، لیکن جب جاتے ہیں پھر دوسرا ایک پسند آتا لے لیتے، تیسرا پسند آ جاتے. جویلری دیکھ لو، پرس دیکھ لو، اب تو برقعے بھی ایک سے ایک اسٹائل کے انسان پہنتا ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ ہاں ایک برقع اگر خرید لیا گیا نا تو سال پوری زندگی پھر کوئی برقع نہیں بناتا تھا، کوئی رواج کوئی چلن ہی نہیں تھا. اب دیکھیں ہمارے کباڑ میں دیکھیں برقعے پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی بیگز ہے، جویلری، سونا چاندی تو وہی ہے. کچھ لوگوں کو تصویریں اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ البم بنا رہے ہیں، کچھ اور جمع کر رہے ہیں. ساری چیزیں انسان کیا کرتا ہے، ساری انرجی، سارا وقت، سارا ٹائم کیا کر رہا ہے، سب کو جمع کرنے میں لگا رہا ہے نا. لیکن میری بہنیں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہے نا، کیا کہا جا رہا ہے، چاہیے کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں جنہیں قرآن ملا ہے اس نعمت پہ کہ اللہ نے ان کو اہل القرآن میں سے بنایا ہے. اہل القرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو جاننے والا، سمجھنے والا، پھر عمل کرنے والا. یہ وہ کلام ہے جس کے ساتھ بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس کی سنتا ہے، تبھی تو انسان کو ایک اطمینان ملتا ہے نا، سکون ملتا ہے، خوشی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے نا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے نا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، دنیا کا جو ہم سامان بڑے محبت سے جمع کرتے رہتے ہیں اور بڑے محبت سے، بڑے چاؤ سے، بڑے لگاؤ سے، اکثر کبھی وقت ہوتا نکالتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، بڑے ہاتھ اس پہ پھیرتے ہیں. اور میری بہنیں جس محبت اور جس عقیدت اور جس لگاؤ کے ساتھ جو ہم سامان اپنا اکٹھے کرتے ہیں نا، دیکھیے چلے جائیں گے نا جب ہم نا، تو ہمارے بچے اس کی قدر نہیں کریں گے. ہم جس محبت سے ہم نے خریدا وہ کیا بولیں گی، تو اولڈ فیشن ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہاں بول کر اسے بھنگار میں دے دیں گے. یعنی جو کچھ ہم نے بڑے چاؤ سے جمع کیا ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے بوجھ بنے گا. انہیں لگے گا تو اس سے تو جگہ گھر رہی ہے، اٹھاؤ اسے، پھینکو اسے.
ہاں ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے نا. آج آپ دیکھیں کون سی پرانی چیز ہم رکھتے ہیں. ہم نے بھی تو اپنے پچھلوں کی جو چیزیں اٹھا کے پھینک دیا ہے. ہم نے کیا کسی کا سنبھال کے رکھا ہے؟ تو ہماری چیز کون سنبھالے گا؟ آج آپ اگر ایک پرانی کوئی چیز آپ رکھیں، موبائل دیکھ لیں، ہر روز نئے نئے موبائل آ رہے ہیں، نئے نئے ماڈل کے آ رہے ہیں. اب پرانا اگر آپ رکھیں یا کچھ پرانی چیز آپ رکھیں تو کون آپ کے سنبھال کے رکھے گا آپ کے جانے کے بعد؟ ہاں یہی بولیں گے آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کیونکہ ہر دن مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا. تو کیوں ہم اپنے ساری انرجی، سارا وقت، سارا ٹائم اس میں کیوں لگا رہے میری بہنیں؟ اس کی جگہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اپنے سینے میں لگانا ہے، قرآن کو سینے میں رکھنا ہے، عمل کرنا ہے. اور یہ سینے میں رکھ کر عمل کر کے اور پھر اس دنیا سے جانا ہے. تو یہی قرآن جو ہوگا نا یہ ہمارا کام آئے گا نا. قبر میں پہنچیں گے تو خوبصورت شکل میں، خوبصورت دوستوں کی شکل میں ہمارے ساتھ آ جائے گا، پیچھے نہیں رہے گا، ساتھ ساتھ رہے گا. سب چھوڑ کر چلے جائیں گے قبر میں، کوئی آئے گا ہمارے ساتھ؟ ہاں لیکن قرآن ہمارے ساتھ رہے گا. حشر کے اٹھیں گے تو یہ قرآن ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی سفارش کرے گا تو یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. میرے بہنیں، قبر کی وحشت سے مانوس کرے گا اور ہے نا یہ ہمارا امام بنے گا، رہنما بنے گا، رول بنے گا. ہاں جس وقت ہمیں شدید ضرورت ہوگی اس وقت یہ قرآن ہمارا ساتھی بنے گا. ہر موقع پر یہ قرآن ہمارا ساتھ دے گا. تو کیوں نہ ہم قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، ہاں ہم ابھی سے سمجھدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیں، ارائیتم، کہہ دیجئے، کیا دیکھا تم نے، یعنی بتاؤ مجھ کو، کیا ما انزل اللہ لکم، ہاں جو بھی نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے، میں رزق مطلب اللہ نے تمہارے رزق میں سے، یعنی یا تو آسمان سے یا تو بارش اتارا ہے جس سے، ہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتارا نا، پھر سبزہ وغیرہ ہوگا، پھر وہ جانور کھاتے ہیں، اور پھر یہ سب کیا ہے؟ انسان کے لیے رزق کا سامان ہوتا ہے نا. تو یہاں جو فرمایا جا رہا یہ بھی مراد ہے رزق، اور رزق سے مراد صرف ہے نا کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز ہے جس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں پھر فرمایا جا رہا ہے فَجَعَلْتُم مِّنْهُ، پھر بنا لیا تم نے اس میں سے، کیا بنا لیا؟ منہ، اس میں سے، پھر بنا لیا تم نے اس میں سے حرامن و حلال. تم نے کیا کر دیا؟ تم نے بنا لیا اس میں سے حرام، کچھ کو حرام کچھ کو حلال، یعنی رزق ہم نے تم کو دیا، ہاں اس پر تم اپنا قانون نافذ کرتے ہو، اسے حرام حلال کرنے کا فیصلہ تم نے کر لیا. جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا تھا اس کا یہ حق بنتا ہے نا کہ وہ ہمیں یہ بتائے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے گزر چکا ہے نا سورہ مائدہ، سورہ انعام میں کچھ جانور کو انہوں نے حلال کر لیا تھا، فلاں چیز کو حلال کر لیا تھا، ہاں فلاں کو حرام کر لیا گیا تھا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ، کیا اللہ، ہاں آپ کہہ دیں کیا اللہ نے، اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی، مطلب یہ حرام و حلال کرنے کی، ہاں ام یا کیا ہے علی اللہ یفترون، یا پھر تم اللہ پر کیا کرتے ہو؟ افترا کرتے ہو، جھوٹ گھڑتے ہو، اس کے ذمے لگاتے ہو، حرام حلال بتاتے ہو، اللہ کے ذمے لگاتے ہو. آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 60 دیکھ لیتے ہیں، اور یہ آخری آیت ہے، وما ظنوا، اور کیا گمان کیا، اور کیا گمان کیا ہے، الذین، ان لوگوں نے، یفترون، ان لوگوں نے جو گھڑتے ہیں، علی اللہ، کیا گھڑتے ہیں؟ علی اللہ کذب، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. کب؟ کس بارے میں؟ یوم القیامت، قیامت کے بارے میں. یعنی کیا جھوٹ گھڑتے ہیں قیامت کے بارے میں؟ اللہ انہیں نہیں پکڑے گا، یا ان کے شریکی جو انہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا پائیں گے؟ یعنی اگر ان کا یہ گمان ہے تو یہ گمان ان کا کیا ہے؟ درست نہیں ہے. بے شک کیا ہے؟ آگے فرمایا جائے ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر کیا ہے؟ فضل کرنے والا ہے. کیا فضل کرنا ہے؟ اللہ کا فضل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ نے رسول بھیجے، عقل دی، سمجھ دی، کتاب دی، زندگی کی مہلت دی، لیکن فرمایا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ کیا ہے؟ شکر ادا نہیں کرتے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. تو انسان ضرور یہ سوچے نا کہ جس اللہ نے یہ نعمت دیا ہے اس کا شکر ادا کرے نا.
یہ زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاریں، کیونکہ واپسی کہاں ہے، لوٹنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، اسی کی طرف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، اور نا میری بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ جن لوگوں کو یہ دعا یاد ہے تو الحمدللہ اسے پڑھتے رہیں، اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ اسے یاد کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے، دیکھیے نا قرآن میں بھی پیچھے کی طرف رہتا ہے دعائے ختم القرآن کی دعا ہے نا، آپ سب یاد رکھیں، اور جن کو نہیں یاد ہے تو وہ ضرور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ بہت اچھی دعا ہے۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ میری بہنیں جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبر میں کوئی نہیں رہے گا، ایک وحشت رہے گی، ڈر رہے گی، خوف رہے گی، اس وقت یہ قرآن کیا ہوگا، ہم پر رحم کرے گا، ہمارا ساتھی بنے گا، امام بنے گا، ہاں نور بنے گا، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن میری بہنیں۔ اور کیا چاہیے نا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ بہت اچھی دعا ہے، اور آپ سب لوگ اسے یاد کریں، اور جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو آخر میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔